21، 23، 25، 27، 29 رمضان کی رات، 2 نفل ہر حاجت کے لیے، 1 تسبیح، بڑی سے بڑی پریشانی ختم، جو بھی مانگو گے اس رات مل جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ماہ رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں کا ایک ایسا خاص وظیفہ، ایک ایسا عمل آپ کے حوالے کروں گا جس میں 2 رکعت نفل نیت سے پڑھ لیے جائیں تو میرا رب مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر اس حاجت کو پورا فرمائے گا جس حاجت کی نیت سے آپ یہ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں گے، اور 1 تسبیح کا ایک ایسا عمل جسے آپ ہر مشکل پریشانی کے حل کے لیے، ہر طرح کے مسائل کے خاتمے کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ 1 تسبیح آپ کے گھر کے حالات کو بدل دے گی۔ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ایک رات موجود ہے جسے لیلۃ القدر کی رات کہا جاتا ہے، جسے شب قدر کہا جاتا ہے۔ اس رات کو 1000 سالوں سے افضل رات کہا گیا ہے۔ اس رات کی فضیلت و برکت عظمت اتنی زیادہ ہے کہ اس رات میں جو بندہ رب کے سامنے بھکاری اور فقیر بن کر بیٹھ جاتا ہے، میرا رب اسے بھی بادشاہ بنا کر اٹھاتا ہے۔ اس رات میں میرا رب اتنا نوازتا ہے کہ مانگنے والا تھک جاتا ہے، لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ اگر آپ بھی رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، خزانوں کے مالک بننا چاہتے ہیں، منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کروانا چاہتے ہیں، ناممکن حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، تو ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ان طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کیا جائے۔ ہو سکتا ہے 21ویں رات کو لیلۃ القدر ہو جائے، 23ویں رات کو ہو جائے، 25ویں، 27ویں، 29ویں رات کو لیلۃ القدر ہو جائے۔ خدا را کوشش کیجئے کہ ان طاق راتوں میں رب کا زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کیجئے، رب کو راضی کیجئے۔ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے اور 1 تسبیح ہر مشکل پریشانی سے حل کے لیے ماہ رمضان کے آخری عشرے کی ان طاق راتوں میں کر لیجئے۔ ہو سکتا ہے آپ کو لیلۃ القدر کی رات منظور ہو جائے۔ جو بندہ لیلۃ القدر کی رات کو پا لیتا ہے وہ یقین کامل سے کہتا ہوں 2 رکعت نفل اور 1 تسبیح پڑھ کر سوئے، صبح اٹھتے ہی رزق اور دولت کے خزانوں کا مالک ہوگا۔ رب کعبہ کی فوج فرشتے رزق اور دولت دروازے پر چھوڑ جائیں گے۔ جس مقصد کے لیے آپ مارے پھر رہے ہیں وہ مقصد غیبی خزانوں سے پورا ہو جائے گا اور آپ کی آنے والی نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ 20 رمضان کی رات 21ویں رات کہلائے گی، اسی طرح 22 رمضان کی رات 23ویں رات کہلائے گی، 24 رمضان کے دن کی جو رات ہے وہ 25ویں رات کہلائے گی، اسی طرح 26ویں روزے کی رات 27ویں کہلائے گی، اسی طرح 28ویں روزے کی رات 29ویں رات کہلائے گی۔ ان طاق راتوں کی قدر کیجئے۔ چھوٹا سا وظیفہ ہے، 2 رکعت نفل اور 1 تسبیح پڑھنے سے اگر پورے سال کا رزق اور دولت مل جائے، بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں، من پسند شادی ہو جائے، من پسند نوکری مل جائے، گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے، دنیا کی ہر حاجت غیبی خزانوں سے پوری ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر وظیفہ کوئی نہیں۔ ماہ رمضان کی آخری راتوں میں یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے، ورنہ پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے، اور جو بندہ لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے وہ جھولی پھیلا کر جو مانگتا ہے اسے مل جاتا ہے۔ حضرت سیدنا مالک بن انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ کو ساری مخلوق کی عمریں دکھائی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی عمر سب سے چھوٹی پائی تو غمگین ہوئے کہ میرے امتی اپنی کم عمری کی وجہ سے پہلے کی امتوں کے جتنے نیک اعمال نہیں کر سکیں گی۔ چنانچہ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر عطا فرمائی جو دیگر امتوں کے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شب قدر میں ایمان و اخلاص کے ساتھ عبادت کرے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ رمضان میں روزوں کی برکت سے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں، اور تراویح کی برکت سے گناہ کبیرہ ہلکے پڑ جاتے ہیں، اور شب قدر کی عبادت کی برکت سے درجے بڑھ جاتے ہیں۔ علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی وضاحت میں نقل کرتے ہیں کہ رمضان کے روزوں اور قیام کے ذریعے ہونے والی مغفرت تو ماہ رمضان کے آخر میں ہوتی ہے، جبکہ شب قدر میں قیام کے سبب ہونے والی بخشش کو مہینے کے اختتام تک مؤخر نہیں کیا جاتا۔ رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی قدر و منزلت اور خیر و برکت کی حامل رات ہے۔ اسی رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔
1000 مہینے کے 83 برس 4 ماہ بنتے ہیں۔ 2 نقطے، جس شخص کی یہ ایک رات عبادت میں گزاری اس نے 83 برس 4 ماہ کا زمانہ عبادت میں گزار دیا، اور 83 برس کا زمانہ کم از کم ہے۔ اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کریم جتنا زائد اجر عطا فرمانا چاہے گا فرما دے گا۔ اس اجر کا اندازہ انسان کے بس سے باہر ہے۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر فضیلت و برکت اور اجر و ثواب میں 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور روح العالمین جبرائیل اپنے رب کے حکم سے خیر و برکت کے ہر امر کے ساتھ اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے شب قدر میں حالت ایمان میں ثواب کی غرض سے قیام کیا، یہ اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی غرض سے رمضان کے روزے رکھے اس کے بھی سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس رمضان المبارک کا مہینہ آیا، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں۔ اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش و شریر شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس ماہ میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 راتوں سے افضل اور بہتر ہے۔ جو اس رات کی خیر و برکت سے محروم کر دیا گیا وہ ہر خیر سے محروم کر دیا گیا۔ ناظرین، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ماہ رمضان آیا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو مہینہ تم پر آ گیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات کی خیر و برکات سے محروم کر دیا گیا وہ گویا تمام خیر سے محروم کر دیا گیا، اور اس رات کی خیر و برکات سے محروم صرف وہی شخص کیا جاتا ہے جو اصلاً ہر خیر سے محروم ہو۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قدر کا معنی مرتبے کے ہیں، چونکہ یہ رات باقی راتوں کے مقابلے میں شرف و مرتبہ کے لحاظ سے بلند ہے، اس لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو تمام فیصلے فرما لیتا ہے، اور چونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 1 سال کی تقدیر و فیصلے کا قلمدان فرشتوں کو سونپا جاتا ہے، اس وجہ سے یہ لیلۃ القدر کہلاتی ہے۔ اس رات کو قدر کے نام سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قابل ذکر کتاب قابل قدر امت کے لیے صاحب قدر رسول اللہ کی معرفت نازل فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ اس صورت میں لفظ قدر 3 دفعہ آیا ہے۔ قدر کا معنی تنگی کا بھی آتا ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے اسے قدر والی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس رات آسمان سے فرش زمین پر اتنی کثرت کے ساتھ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ امام ابو بکر قدر کہنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ رات عبادت کرنے والے کو صاحب قدر بنا دیتی ہے، اگرچہ وہ پہلے اس کا لائق نہیں تھا۔ اس کے حصول کا سب سے اہم سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر شفقت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غم خواری ہے۔ موطا امام مالک میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ لوگوں کی عمروں پر آگاہ فرمایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقابلے میں اپنی امت کے لوگوں کی عمر کو کم دیکھتے ہوئے یہ خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگ اتنی کم عمر میں سابقہ امتوں کے برابر عمل کیسے کریں گے؟ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر عطا فرما دی جو 1000 مہینے سے افضل ہے۔ اس کی تائید حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول روایت سے بھی ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا جس نے 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا تھا۔ سورۃ القدر قرآن کریم کی 97ویں سورت ہے جو آخری پارہ میں سے ہے۔ سورۃ القدر کا شمار مکی صورتوں میں ہوتا ہے جو کہ 5 آیات اور 1 رکوع پر مشتمل ہے۔ القدر کے معنی تقدیر اور قسمت بھی ہے اور عزت و منزلت بھی ہے۔ سورۃ القدر کا نام اس کی پہلی آیت سے لیا گیا ہے کہ جس میں نزول قرآن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ سورۃ القدر میں اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کی عظمت و فضیلت بیان فرما رہے ہیں، جس میں نزول قرآن کی ابتدا ہوئی، جس میں جبرائیل امین فرشتوں کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، اور اسی رات میں انسان کی پورے سال کی تقدیر فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہے۔ ساری رات
فرشتوں کی آمد اور رحمتوں کے نزول کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور سلامتی کی بشارتیں دی جاتی رہتی ہیں۔ مفسرین کرام نے اس سورت کا شان نزول یہ بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا حال ذکر کیا جس نے 1000 مہینے تک جہاد کیا۔ صحابہ کرام کو یہ سن کر تعجب ہوا اور انہیں اس پر رشک آیا۔ اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ القدر نازل فرمائی جو کہ اس امت کے لیے ایک عظیم نعمت ہے۔ اس امت کو جو خصوصی نعمت اور فضیلت ملی ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی شخص شب قدر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا اس کو 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے۔ قدر کا معنی تقدیر اور قسمت بھی ہے اور عزت و منزلت بھی ہے۔ یہاں دونوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں، یعنی ہم نے اس قرآن کو اس رات میں اتارا ہے جو قدر و منزلت کے اعتبار سے بے مثل رات ہے، یا اس رات میں اتارا ہے جو تقدیر ساز ہے۔ اس رات میں قرآن نازل کرنے کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ قرآن کے نزول کی ابتدا اس رات سے ہوئی، دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس رات کو پورا قرآن مجید لوح محفوظ سے حاملین وحی فرشتوں کے سپرد کر دیا گیا اور پھر اللہ کے حکم کے مطابق رفتہ رفتہ حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سالوں میں پورا قرآن پاک نبی کریم پر اتارا گیا۔ اور تم کیا جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اس آیت میں اس استفہام کے ذریعے لیلۃ القدر کی اہمیت اور فضیلت کو واضح کیا گیا۔ اس سوال سے جواب مطلوب نہیں بلکہ اس سے اس کی عظمت کو بتانا، گویا کہ مخلوق اس کی تہہ تک پوری طرح نہیں پہنچ سکتی۔ یہ صرف اللہ ایک ہی ہے جو اس کو جانتا ہے، کوئی نہیں جو اس رات کی عظمت جان سکے اور بتا سکے۔ یہ جاننا اور بتانا اللہ ہی کا کام ہے۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی ہے۔ یہ بہتری اور فضیلت کس اعتبار سے ہے؟ بالعموم اس کے معنی یہ بیان کیے گئے ہیں۔ اس رات کا عمل خیر 1000 مہینوں کے عمل سے افضل ہے، یعنی اس ایک رات میں عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینوں میں عبادت کرنے سے بھی زیادہ ہے۔ یہاں 1000 مہینوں سے مراد 1000 مہینے کی معینہ مدت نہیں جس کے 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں۔ اہل عرب کا قاعدہ تھا کہ جب انہیں بہت زیادہ مقدار یا مدت کا اظہار کرنا مقصود ہو تو وہ 1000 یعنی الف کا لفظ استعمال کرتے تھے، کیونکہ وہ حساب نہیں جانتے تھے، بلکہ اس سے مراد ایک طویل زمانہ ہے۔ یہ امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان عظیم ہے کہ مختصر عمر میں زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے کیسی سہولت عطا فرما دی۔ اترتے ہیں فرشتے اور روح اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے۔ اس میں لفظ روح سے مراد جبرائیل امین ہے جن کی قدر و منزلت کی وجہ سے ان کا علیحدہ ذکر کیا گیا اور اتنی کثیر تعداد میں فرشتے نازل ہوتے ہیں جن سے ساری زمین بھر جاتی ہے۔ اور ہر حکم سے مراد انسانوں کی تقدیریں ہیں جو اس دن طے کی جاتی ہیں، یعنی ملائکہ اور جبرائیل اللہ کے حکم سے ہر امر کے متعلق آئندہ سال میں جو کچھ ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے وہ لے کر زمین پر اترتے ہیں۔ سراسر سلامتی ہے یہ رات، رہتی ہے طلوع فجر تک۔ سورت کی آخری آیت کریمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی یہ رات مغرب سے فجر تک سلام اور سلامتی ہی ہے اور خیر ہی خیر ہے۔ اس میں شر کا نام نہیں، اس میں اہل ایمان شیطان کے شر اور ہر قسم کے فتنے سے سلامت رہتے ہیں اور اپنے دلوں میں عجیب اطمینان و سکون اور سلامتی محسوس کرتے ہیں۔ اس آیت کے بھی 2 مطلب ہیں۔ ایک یہ کہ جو فرشتے نازل ہوتے ہیں وہ ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والوں کے لیے امن و سلامتی کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس میں جتنے بھی فیصلے کیے جاتے ہیں وہ سب خیر و سلامتی پر ہی مبنی ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اگر کسی فرد کی ہلاکت یا کسی قوم کی تباہی کے متعلق فیصلہ کیا جائے تو وہ بھی اہل زمین کی خیر و سلامتی پر ہی مبنی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس رات کی خیر اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کچھ اس طریقے سے ہے کہ 21، 23، 25، 27 اور 29 کی رات کسی بھی وقت یہ وظیفہ، یہ نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ نماز عشاء کے بعد سے لے کر سحری سے پہلے تک کسی بھی وقت یہ عمل کر لیجئے۔ تہجد کے وقت پڑھ لیجئے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھیے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں ثواب کی نیت سے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ہی اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے کھڑے ہو جائیں۔ یہ نہ سوچنا کہ حاجت ناممکن ہے، پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ سوچنا ماہ رمضان کا آخری عشرہ ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے۔ یہ رمضان کی آخری طاق راتیں ہیں، ان میں قبولیت کی گھڑیاں پائی جاتی ہیں۔ آپ رب سے مانگ رہے ہو جو ہر ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اپنی حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے کھڑے ہو جائیں۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اسی طرح دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ سلام پھیرتے ہی وہیں بیٹھے آپ نے رب کے 3 صفاتی ناموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ وظیفے کا طریقہ سن لیجئے۔ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنے کے بعد سلام پھیرتے وہیں بیٹھے آنکھوں کو بند کر لیجئے۔ یوں محسوس کیجئے دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو چکا ہے۔ آپ اپنے رب کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں۔ رمضان کا آخری عشرہ ہے، رحمتیں برکتیں برس رہی ہیں، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آپ یا رحمانو یا وہابو یا رزاقو کو ذکر کر رہے ہیں۔ یا رحمانو یا وہابو یا رزاقو کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا رحمان ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ کو 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ میں یقین کامل سے کہتا ہوں رب کعبہ آپ کی تمام بیماریوں کو غیبی خزانوں سے ختم فرما دے گا۔ آپ کے راستے کی تمام رکاوٹیں بندشیں ختم ہو جائیں گی۔ یا رزاقوں سے میرا رب رزق دولت نوازے گا، اتنی نعمتوں سے نوازے گا، اتنی برکتوں سے نوازے گا، اتنی عظمتوں سے نوازے گا کہ صرف ایک تسبیح پڑھنے سے پورا سال نہ تو کسی وظیفے کی ضرورت پڑے گی، نہ کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا۔ خدارا ماہ رمضان کی آخری راتیں جنہیں طاق راتیں کہا جاتا ہے، جن میں سے ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہے، آپ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت اور یا رحمانو یا وہابو یا رزاقو کی ایک تسبیح کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھیے۔ 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں رات یہ وظیفہ لازمی کیجیے گا، انشاءاللہ تمام حاجات پوری ہوں گی۔